سر یہ یقین ایک ایسی طاقت کا نام ہے، جب یہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کو قوی بنا دیتا ہے۔ یہ یقین جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ بھی چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آنے لگتے ہیں۔ اور یہی یقین جب بھارت کی ایک لڑکی ارونیما سنہا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ایک ٹانگ کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑ سر کروا دیتا ہے۔ اس کی ایک ٹانگ تو کٹی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کا یقین اسے کبھی بھی اس کی معذوری کا احساس ہونے نہیں دیتا۔ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو معذور نہیں تصور کرتی، بلکہ اس کا یقین کہتا ہے کہ ہاں تم کر سکتی ہو، ہاں تم کر سکتی ہو۔ سر آج میں نے ایک کہانی پڑھی جو یقین سے بری پڑی تھی۔ اس کہانی کے اندر جس شخص کا ذکر کیا گیا اس شخص کے اندر اس قدر یقین تھا کہ شاید دنیا اس کی باتوں پہ یقین نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کا یقین اس سے کہہ رہا تھا کہ یقین رکھنا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تمہارا یقین حقیقت کی شکل اختیار کر لے گا۔ سر شکاگولا کے ایک سکول کے اندر سے صحن سے ایک ٹیچر گزرتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس ہے اور ایک فائل جو اپنے سینے کے ساتھ چپکائے ہوئے ایک آفس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ آفس کے اندر جاتا ہے، ٹیبل پر بریف کیس رکھتا ہے، فائل رکھتا ہے۔ اس کا ماہر نفسیات دوست اسی آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، کوریڈور کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یار آج کا دن کیسا گزرا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یار اچھا گزرا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یار میں امریکہ کا صدر بننا چاہتا ہوں، I want to become a president of America، کہ میں امریکہ کا صدر بننا چاہتا ہوں۔ ہمارے نفسیات دوست بڑی مشکل کے ساتھ اپنا کہکہا روکتا ہے کہ کہیں یہ کہکہا ہماری دوستی میں دراڑ نہ ڈال دے، اور پھر کوریڈور کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا مسکراتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یار آج سردی زیادہ نہیں ہے۔ دونوں دوست کوریڈور کے سامنے کھڑے ہیں، پھر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پیچھے آتے ہیں اور کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد وہ ماہر نفسیات دوست اپنے اس ٹیچر دوست سے کہتا ہے کہ یار میری بات سنو کہ میں تمہاری باتوں سے اتفاق نہیں کرتا، جس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ تم ایک سیاہ فام خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور امریکن کبھی بھی ایک سیاہ فام کو اپنا حکمران منتخب نہیں کریں گے۔ دوسری بات، تمہارا باپ مسلمان تھا اور امریکن ایک مسلمان باپ کی اولاد کو اپنا حکمران تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات کہ تمہارا تعلق بھی کسی سیاسی خاندان سے نہیں ہے، سیاست میں تمہارا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں ہے، پھر تم کیسے امریکہ کے صدر بن سکتے ہو؟ وہ شخص تھوڑی دیر خاموش رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں 3 وجوہات کی بنا پر امریکہ کا صدر بن سکتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ کہ میں امریکن کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ہمدردی و احساس ان کی آنکھوں میں جھلک رہا ہے، وہ ہماری ہمدردی کر رہے ہیں، ہمارا احساس کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے امریکہ کا صدر بنوانے میں بھرپور مدد کرے۔ سر دوسری وجہ یہ ہے کہ بے شک میں ایک مسلمان باپ کا بیٹا ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے، لیکن میں اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلنا جانتا ہوں۔ اور تیسری بات کہ انسان قدرت کی واحد ایک ایسی مخلوق ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اور پھر اس کا ماہر نفسیات دوست کہتا ہے کہ اچھا مجھے تم ایک لیڈر کی 5 خوبیاں بتاؤ، جو تمہارے اندر ہے وہ 5 خوبیاں بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میرے اندر سب سے پہلی خوبی ہے کہ میں ہارنے کے بعد بھی کبھی حوصلہ نہیں ہارتا، اور یہ لیڈر کی خوبیاں ہیں۔ ایک لیڈر کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ میں ہارنے کے بعد بھی کبھی حوصلہ نہیں ہارتا۔ دوسری خوبی کہ میں ایک مرتبہ کام شروع کرنے کے بعد پھر وقفہ نہیں کرتا، بلکہ تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کام کرتا چلا جاتا ہوں۔ میری تیسری خوبی کہ میں نفسیات کو سمجھتا ہوں، میں لوگوں کے احساسات و جذبات کو سمجھ سکتا ہوں۔ میری چوتھی خوبی کہ میں ایمانداری، دیانتداری، خلوص نیت اور اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ اور میری 5ویں خوبی کہ میں کبھی بھی امید نہیں توڑتا، میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، میں سورج کے نکلنے کا انتظار کرتا ہوں، میں کبھی بھی ادھورے راستوں پر، میں کبھی بھی آدھے راستوں پر جا کر واپس نہیں آتا۔ یقین ہے بندے کے اندر، اسی لیے کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنا امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔
سر یہی 5 خوبیاں ہوتی ہیں ایک لیڈر کے اندر. پھر وہ ماہر نفسیات دوست کہتا ہے کہ چھٹی خوبی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک لیڈر کے اندر چھٹی خوبی یہ ہے کہ وہ عین اسی وقت مسکرا بھی سکتا ہے اور سنجیدگی بھی اختیار کر سکتا ہے. ہاں وہ موقع کی مناسبت سے مسکرا بھی سکتا ہے اور سنجیدگی بھی اختیار کر سکتا ہے. اگر اسے اسی وقت مسکرانا پڑ جائے تو اسی وقت مسکرا دیتا ہے, اور اگر اسی وقت سنجیدگی اختیار کرنی پڑ جائے تو وہ سنجیدگی اختیار کر دیتا ہے. یہ ایک لیڈر کے اندر ہونے والی چھٹی خوبی ہے. اور پھر وہ شخص ایک دن اسی سکول کے اندر اپنے طلباء کو زندگی کا مقصد بتانے کا درس دے رہا کہ انسانی زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے, ایک تحریک ہونی چاہیے, ایک منزل ہونی چاہیے. پھر ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ سر آئی ہیو اے کوسچن. اور وہ شخص, وہ ٹیچر کہتا ہے جی بیٹا پوچھیں. وہ کہتا ہے کہ سر آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے, آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. تو وہ شخص, وہ استاد اپنا کپ ٹیبل پر رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بیٹا سنو کہ میں ایک دن امریکہ کا صدر بنوں گا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ کہانی اس شخص کی ہے جو وقت لانے پر, وقت کے آنے پر امریکہ کا صدر بنا. دنیا اس شخص کو باراک اوباما کے نام سے جاننے لگ گئی تھی. یقین, سر یقین اگر پختہ ہو, ارادہ پختہ ہو تو منزلیں بھی آپ سے ملنے کی ٹھان لے لیتی. یقین